بارش کی ایک سرد اور سنسان رات تھی۔ شہر کے ایک پرانے محلے میں واقع گلزار حویلی برسوں سے بند پڑی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کچھ ایسا ہے جسے زبان پر لانا بھی نحوست لاتا ہے، لیکن ریحان کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ریحان ایک نوجوان صحافی تھا، سچ کو بے نقاب کرنا اس کا جنون تھا۔ ایک دن اسے ایک پرانا لفافہ ملا جس پر صرف اتنا لکھا تھا: اگر سچ جاننے کا حوصلہ ہے تو گلزار حویلی کی دوسری منزل پر موجود بند کمرے کو کھولو، لیکن یاد رکھو کچھ سچ کبھی کبھی بہت مہنگے پڑتے ہیں۔ خط کے ساتھ ایک پرانی چابی بندھی ہوئی تھی۔ ریحان کے دل میں آگ لگ چکی تھی۔ اسی رات وہ ایک ٹارچ، کیمرہ اور ریکارڈر لے کر حویلی جا پہنچا۔ ریحان نے زنگ آلود تالے میں چابی ڈالی۔ دھیرے سے دروازہ چرچراتا ہوا کھلا۔ اندر مکمل تاریکی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ کمرہ کچھ پرانا سا دکھ رہا تھا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ کمرے کی دیواروں پر کسی بچے کے ہاتھ سے یہ لکھا ہوا تھا: پاپا، آپ مجھے کیوں چھوڑ گئے؟ ریحان کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اس نے کمرے کی تلاشی لینا شروع کی۔ ایک پرانا صندوق پڑا تھا۔ جب اس نے ڈھکن کھولا تو اندر ایک پرانی گڑیا، کچھ بچوں کے ڈرائنگز اور ایک پھٹی ہوئی ڈائری ملی۔ ڈائری کا پہلا صفحہ پڑھتے ہی ریحان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس میں لکھا تھا: میرا نام مہک ہے، میری عمر 7 سال ہے، میں گلزار حویلی میں اپنے پاپا اور ماما کے ساتھ رہتی تھی۔ پھر ایک دن ماما مر گئی اور پاپا بھی بدل گئے۔ انہوں نے مجھے اس کمرے میں بند کر دیا اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ ریحان نے ڈائری کی آخری انٹری پڑھی جس میں لکھا تھا: اگر یہ ڈائری کسی کے ہاتھ لگے تو براہ کرم میری ہڈیاں دفنا دینا، مجھے بھی نیند آ جائے گی۔ اسی لمحے ریحان کو اپنے پیچھے کسی کی سانس لینے کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا، لیکن یہ دروازہ اس نے بند نہیں کیا تھا۔ ٹارچ کی روشنی گھما کر اس نے دیواروں پر نظر دوڑائی اور ایک کونے میں ایک چھوٹا سا سایہ دکھائی دیا۔ گڑیا ہاتھ میں لیے، آنکھوں میں آنسو رواں ایک بچی کھڑی تھی۔ ریحان کی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ وہ سایہ بولا: آپ میری ہڈیاں دفنائیں گے نا؟ ریحان جیسے تیسے کمرہ کھول کر باہر نکلا، لیکن اب اس کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ اگلے دن وہ ایک مقامی قبرستان گیا اور اسی کمرے کے نیچے سے ملی انسانی ہڈیوں کو دفنا دیا۔ جاتے وقت اس نے کمرے سے سارا ثبوت ریکارڈ کیا، لیکن جب وہ دفتر پہنچا تو کیمرے کی فائلز میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ ویڈیو نہ آڈیو، صرف ایک فائل باقی تھی جس کا نام تھا: شکریہ پاپا۔ اس دن کے بعد ریحان نے صحافت چھوڑ دی۔ وہ اکثر ایک ہی بات کہا کرتا: کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف دفنایا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔